بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت آدم کا قصہ۔ مین حضرت آدم اینڈ حوا، اما حوا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کریٹڈ کیا، کیسے بنایا اور کیوں بنایا۔ تو دوستو، حضرت آدم کا قصہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ یہ آیات نہ صرف پہلے انسانوں کی تخلیق کی بیان کرتی ہیں بلکہ دیگر اہم اقتدار کے ساتھ زندگی کا مقصد بھی بتاتی ہیں۔ تو دوستو، قرآن کے مطابق آدم کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے یہ طے ہو چکا تھا کہ انسانوں کو زمین پر رکھا جائے گا، اور جب آپ کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر لگاتار حکومت بناؤں گا، تو انہوں نے کہا کیا آپ سے اس پر ایسے لوگوں کی جگہ دیں گے جو اس میں فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرشتوں کو آگاہ کیا کہ وہ آدم کو پیدا کرے گا، پہلا انسان جو زمین کی ترقی کے لیے اللہ کے نائب کے طور پر کردار عطا کرے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان واقعات سے بہت پہلے جن میں آدم اور حوا کا امتحان لیا جاتا ہے، یہ ارادہ تھا کہ زمین ان کی منزل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بنایا، زمین، آسمان، اس کا ایک مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے، فرشتوں کی بات کرتے ہیں، فرشتے اس انتخاب کے بارے میں متجسد تھے، وہ مطلب کہ حیران تھے فرشتے، جیسا کہ کامل مخلوقات اپنے کردار کو فرما برداری کے ساتھ نبھانے کے لیے تخلیق کی گئی۔ ان کا خدا سے سوال چیلنج کرنا نہیں تھا بلکہ سمجھ حاصل کرنا تھا۔ خدا کے جواب نے اشارہ کیا کہ آدم کو کسی وجہ سے ترجیح دی جائے گی۔ تو عرض ہے میرے دوستوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی بھر سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے لی۔ پس بنی آدم زمین کی مطابق آتے ہیں، ان میں سے کچھ سرخ، سفید اور سیاہ، اور اس کے درمیان اور پتلے، موٹے، گندے اور صاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ آدم کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا گیا تھا جسے فرشتوں کو زمین سے لینے کا حکم دیا گیا۔ یہ مٹھی سرخ، بھوری، سیاہ، سفید کے رنگوں میں مختلف ہوتی ہے، نرم، کراکرا، ریشمی اور سخت کی ساخت میں لے کر، اور زرخیزی جیسی صفات میں مختلف۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولاد آدم کی تقدیر متنوع تھی۔ قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ تفصیل کا یہ سلسلہ اس تاریخ اور بنیادی وابستگی کو سامنے لاتا ہے جو بنی نوع انسان کا زمین سے ہے۔ اس نے اس مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے اس سے کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ شکل اختیار کرنے کے بعد آدم کی روح خدا کی طرف سے بنائی گئی، اس میں رکھی گئی۔ قرآن اس کی تفصیل نہیں دیتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اور اس لیے اسے ایسی چیز سمجھا جاتا ہے جو انسانی فہم کے دائرے میں نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، آدم کو پہلا انسان ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اے انسانوں، اور تمہیں انسانی شکل دی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو دوستو، پہلے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اگرچہ سجدہ صرف خدا کے لیے مخصوص عبادت ہے، لیکن فرشتوں کا یہ سجدہ احترام کی علامت ہے۔ مزید برآں پہلے انسان کو عزت دینے کا یہ اشارہ ابلیس یا شیطان کے لیے بھی ایک امتحان کا کام کرتا تھا، جس نے حاضر ہونے کے باوجود شرکت سے انکار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پس جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ تو میرے دوستو، شیطان اس مخلوق میں سے تھا جسے جن کا کہا جاتا ہے، اور اپنے اعمال کی وجہ سے
فرشتوں میں سے تھا۔ ایک آزادانہ وجود کے طور پر جو صفوں میں اٹھایا گیا تھا، اس نے اپنے آپ کو آدم سے بہت بڑا سمجھا۔ اس کی نافرمانی کی جڑیں غرور اور برتری کے احساس میں تھی۔ وہ آدم کو قابل احترام تخلیق کے طور پر قبول نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم جیسا کہ خدا نے فرشتوں سے پہلے ذکر کیا تھا، آدم کو تخلیق کرنے اور اس لیے زمین کے نائبین کے طور پر کردار کے لیے بڑی نوع انسان کو منتخب کرنے میں حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس نے آدم کو نام سکھائے، اور وہ سب پھر اس نے ان کو فرشتوں کو دکھایا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس نے کہا، اے آدم، ان کو ان کے نام بتاؤ۔ اور جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب پہلو، اور میں جانتا ہوں جو تم نے ظاہر کیا اور جو تم نے چھپایا۔ تو دوستو، آج کی اتنی کافی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل دوسری ویڈیو انسیڈنٹس پہ ہوگی۔ کسی کو کسی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی موضوع اچھا لگے تو مجھے پلیز بتا دیا کریں، اور ہاں، جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز مہربانی کر کے سبسکرائب کریں، تاکہ روزانہ صبح 6 بجے اور شام 6 بجے والی آپ کو ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔